السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ دیکھیں یار شیخ صاحب دوستو، میں گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، ذرا مجھے سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں پریس کانفرنس کے لیے، ورنہ جب بھی حاضر ہونا ہوا انٹرویو کے لیے ہوا۔ جی آپ کی محبت، اس لیے میں یہ آپ کو گزارش ایک کرنی چاہ رہا ہوں، میں چونکہ ایک انتہائی سنجیدہ ریکارڈ بنانے کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے یہ مزاحیہ صحافیوں سے کہوں گا کہ میرا ریکارڈ لگانے کی کوشش کریں۔ دیکھ لیا، آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی آج مزاحیہ کہہ دیا انہوں نے۔ آپ بیٹھے آپ مزاحیہ نہیں ہیں، آپ تو انتہائی سینئر، مدبر، سنجیدہ، متین، نفیس اخبار نویس ہے۔ جی شیخ صاحب، اسی طرح میرا خیال ہے اردو کا بیڑا غرق ہوا، ایک لفظ کیا کہ اس کو فارغ کر دیتے۔ شیخ صاحب 36 سال پہلے انگریزی اخبار سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کریکشن کر لیں، ناٹ 36، 36۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد اس سے اسی طرح بدلے لیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ یہ میں ایک دو دن میں اشتہار بھی دے دوں گا تبدیلی ایڈریس کا۔ میرا ایڈریس چینج ہو جائے گا اگلے مہینے سے۔ جی ہاں، میرا ایڈریس نیا نوٹ کر لیں، سیٹ نمبر 144، بوگی نمبر 12، خیبر میل، پاکستان ریلوے۔ یہ رہائشی ایڈریس ہے آپ کا؟ جی ہاں جی ہاں۔ کیوں؟ میں ایک مہینے کے لیے جنید صاحب ریل گاڑی میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ کیوں شیخ صاحب؟ اس میں کچھ ذاتی وجوہات بھی ہیں، کچھ سیاسی وجوہات ہیں، اور کچھ انتظامی ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ذاتی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں لال حویلی کو رنگ کروانا چاہ رہا تھا، تو وہ رنگ ساز نے مجھے کہا کہ ایک مہینے کے لیے سامان باہر نکالنا پڑے گا۔ جنید صاحب بازار میرا تنگ ہے، سڑک پہ تو اب میں سامان رکھ نہیں سکتا، اس لیے چونکہ میں ریلوے کا وزیر ہوں اور میرا حق بنتا ہے، اور میرے قانوناً بھی اختیار میں ہے، میں انشاءاللہ اپنا سامان جو ہے وہ ریل گاڑی میں شفٹ کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب اکیلے چھڑے چھانٹ آئے ہیں، آپ کون سا سامان؟ ایک مفلر ہے، ایک نالہ دانی ہونی ہے۔ صاحب آپ نالے دانی کا کرتے ہیں مذاق، آپ کو اس کی اہمیت کا اس وقت پتا چلے جب عین ٹائم پہ آپ کو یہ نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میرا بڑا ہی پیارا ورکر سپورٹر چاچا فضلو فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا ٹائم جو ہے وہ سر پہ آ رہا تھا اور مجھے نالے دانی نہیں تھی مل رہی۔ میں نے پھر جلدی سے قمیض پہن کے شلوار کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہے اور اس کے گھر پہنچا ہوں، اور اس کے بیٹے کو میں نے ایک ہاتھ سے ہی گلے لگایا ہے، اور اس کی ایکسپریشن دیکھ کے میں نے اسے کان میں بتایا کہ بیٹا میں فل رنجیدہ ہوں، آدھی جفی صرف نالے دانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ شیخ صاحب آپ سگار سے نالا ڈال لیتے، آپ کے پاس تو ہر وقت دو نالہ دانیاں ہوتی ہیں۔ جنید صاحب سگار سے نالا نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ اس کو اگر نیفے کا ایک چکر لگوا دیں تو پھر اس کا سوٹا لگانے سے اس میں سے صابن کی سمیل آتی ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 28 دن میں ریلوے کی بوگی میں گزاروں گا، اور میں نے ریلوے ملازمین سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ بوگی کو لال رنگ کروا دیا جائے تاکہ مجھے لال حویلی کی فیلنگز بھی آتی ہے۔ سر یہ 28 دن کا آئیڈیا جو ہے یہ 72 گھنٹے سائیکل چلانے سے لیا ہے؟ یہی ہے انگلش اخبار کا صحافی۔ آپ دیکھیں ذرا میں کیا پلان بنا کے بیٹھا ہوں اور مجھے وہ کہاں پہنچا رہا ہے۔ شیخ صاحب واقعی فرینکلی اسپیکنگ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ 28 دن کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ کو مہینہ 31 دن والا چننا چاہیے تھا، 28 والا نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 28 دن ریلوے کے سر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، اچھا، تاکہ وہاں بیٹھ کے میں جو چھوٹے چھوٹے اس میں لوپ ہولز ہیں وہ دیکھ سکوں، بہت اچھے۔
اور بات جو آپ والی ہے 31 دن اور 28 دن والی، 3 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اگر 28 دن ختم ہونے پہ مجھے محسوس ہوا تو میں پورا 1 مہینہ اور رہ سکتا ہوں۔ ویسے بھی یہ اس ٹھیکیدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لال حویلی میں رنگ کر رہا ہے۔ اگر اس نے 28 دن میں کام ختم کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں 1 مہینہ اور بھی گزار سکتا ہوں۔ اور جنید صاحب میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح آصف علی زرداری کا دوسرا گھر جیل ہے، اس طرح شیخ رشید کا دوسرا گھر ریل ہے۔ 100 فروری کا سارا مہینہ تو شیخ رشید کا ایسے ہی گزرے گا، چل چھیا 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 چل چھیا 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 چل چھیا 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 چل چھیا چھیا چھیا۔ پریس کانفرنس ہے۔ جنید صاحب باقی صحافیوں کو چھوڑیں، یہ انگلش صحافی دیکھیں کیسے سپیلنگ بنا رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ جو ریل میں مہینہ شفٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ محلے میں ہوٹل والے کے کسی کے پیسے دینے آپ نے؟ غوری صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے فضل سے شیخ رشید سے اول تو کوئی محلے دار پیسے لیتا ہی نہیں ہے۔ کسی بھی دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤں وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کے پھٹے پہ بیٹھ کے شیخ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شیخ ہمارا ہے، ہمارا یار ہے، آ کے ہمارے ساتھ پھٹے پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پیسے دینے کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے جو بوگی میں میں شفٹ ہو رہا ہوں ادھر بھی مجھے یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب یہ ریل کا ڈبہ سادہ ہوگا یا لگژری ہوگا؟ دیکھیں میں سادہ طبیعت کا بندہ اور انشاءاللہ ڈبہ بھی سادہ ہی رہے گا۔ ہاں اتنا میں نے ان سے ضرور کہا ہے کہ تھوڑی سی صفائی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک اے سی لگوا دیں وہاں۔ ہاں ویسے ڈبہ سادہ رہے، اور جو باتھ روم ہے اس کا وہاں پہ کمبورڈ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے۔ باقی مجھے کوئی ایسی ایسیسریز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ضرور ان سے کہا ہے کہ بیڈ اچھا لگوا دیں اس میں، کیونکہ جتنی محنت کرتا ہوں کمر سیدھی کرنے کے لیے کم از کم بیڈ اچھا ہونا چاہیے۔ کھڑکیوں پہ جو وہ کرٹنز لگیں وہ ذرا امپورٹڈ لگ جائیں، باقی سادہ ہی ٹھیک ہے۔ چلیں یہ بھی آپ نے اچھی سجیشن دی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج ان سے کہا جائے گا۔ اور نیچے کارپٹ بھی ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ اور جنید صاحب میں دیکھیں سادی طبیعت کا بندہ ہوں، آپ کو پتہ ہے پھٹے پہ بیٹھنے والا شیخ رشید جو ہے اس کے لیے اگر کارپٹ بھی بچ جائے گا تو اس نے کون سا نیچے دیکھنا ہے؟ سارا دن تو کام کی طرف آنکھیں رہتی ہیں، تو کارپٹ دیکھنے کی ایسی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے ایڈوانس یہ کہہ دیں گے انشاءاللہ کہ اچھا کارپٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ نظر نہیں پڑنی تو کارپٹ بھی بوری جیسا کو بچھا۔ چلے شیخ صاحب سادگی پہ چلے ہی ہیں تو لگتے ہاتھ 50 انچ کی LCD بھی لگوا لیں۔ دیکھیں آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے وزارت اطلاعات بھی بھگتی ہوئی ہے، اس لیے اطلاعات کے لیے LCD تو ضروری ہے۔ تو پھر شیخ صاحب سردیاں گیزر کا بھی کہہ دیا ہے۔ لو جی اس بچے کا ایویں ہی نہیں ٹوٹی جیسے منہ، اس کا سینٹری کی طرف بھی دھیان ہے۔ جرنلسٹ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ؟ یار سوال وہ پوچھیں جو پوچھنے والے ہیں۔ اب گیزر اور یہ LCD اور کارپیٹ جنید صاحب یہ ایک وزیر سے پوچھنے والے سوال نہیں تو ہوتے۔ یہ وزیر کے کرنے والی بات ہے کہ جی میں گینیز بک میں اپنا نام لکھواؤں گا، 28 دن ٹرین میں رہوں گا۔ اس ریلوے کو کیا ہوگا شیخ صاحب؟ جنید صاحب میری بات سنیں، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا اپنے گھر میں آپ کو پتہ ہے کتنی تنگی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے مہینے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے دوران جتنا گیس کا بل آیا میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ یقین مانے میں بیڈ کے کونے میں لیٹا پڑا لو بلڈ پریشر کے ساتھ، نہ میری کو تلیاں چسن والا نہ کو فٹاٹ پانی دا گلاس میرے منہ لان والا۔ ادھا گھنٹہ میں بیڈ دی نکر تے پیا رہا، اوتے گلی چوں ایک منڈا لنگن ڈیا سی دکاندار، اونے ویکھیا تے نس کے بھجے چھولے مینوں پھڑا گیا۔ او دے بھی ہورے دکان تے گاہ کھلوتے سن، چھولے پھڑا کے نکل گیا۔ بھجے چھولے سن جنید صاحب، بلڈ پریشر میرا لو، نہ میں چھولے تلی تے رکھ کے رگڑ کے پھوک مارن جوگا، نہ میں اس منڈے نو بعد مارن جوگا۔ وہ آپ ہی کدھرے پھر آیا، میں کہا پیڑیا چھولیاں نو پھوک تے مار جاندا، کہندا مار لو، آپ ہی 20 سال پہلے ڈرامے ہی تے بڑیاں پھوکاں مار دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں صرف عوام کی خدمت کے لیے کرنا نہیں چاہتا ویسے ہوں۔ شیخ صاحب آن اے ویری سیریس نوٹ، آپ نے
یہ 2-3 دن پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک کہا جب آپ کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ نے کہا جی ان کو چھوڑے، میری اپنی 1 مہینے سے طبیعت خراب ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا اللہ کے فضل سے کام کے دوران طبیعت خراب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کام اس طرح کا کر رہے ہیں کہ میں نے تو گینس بک والوں کو بھی فون کر دیا ہے کہ کڈ لو پینسلاں تے پھاڑ لو کتاباں تے آ جاؤ پاکستان، انشاءاللہ ایسا ایسا ریکارڈ بناؤں گا کہ آپ کی آدھی بک بھر جائے گی۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے 4 ماہ میں ریلوے کا 10 لاکھ لیٹر تیل بچایا ہے؟ آپ نے دیکھیں یہ بڑا سیدھا سا کلیہ ہے جنید صاحب، اب تو ساری دنیا جانتی ہے ہائیبریڈ گاڑیاں جو ہیں بہت زیادہ تیل بچاتی ہیں۔ اچھا میں نے پہلے تو سارے انجن ہائیبریڈ کروائے ہیں، اچھا اس کے بعد میں نے تمام ریلوے کو کہہ دیا کہ جہاں پہ سگنل بند ہو وہاں پہ انجن بند کریں، ہاں جب دوبارہ سگنل کھلے پھر سٹارٹ کر لیں۔ اچھا پھر دیکھیں آدھے سے زیادہ ریلوے تو ویلی بیٹھی ہوئی، ہاں میں نے کہا کہ سگریٹ سٹو ویلے نہ بوو، ہاں جتھے چڑھائی آوے اتھے تکا لا کے گڈی چاڑو، جتھے تسی چڑھائی تے پیچھے 2 انجن لاندے ہو خبردار بند کرو، انجن ایکو رہے گا، بندے پیچھے لاؤ جنہیں بھی ویلے، جتوں لوائی آوے اتوں انجن بند کر لو۔ انجن بند کر لیں، انوویشن جہاں پہ ڈھلان آتی ہے انجن بند کر لیں آپ، اور جتنی دیر تک ڈھلان ہے انجن بند رکھیں۔ لیکن شیخ صاحب جہاں پر آپ انجن بند کر دیں گے وہ چھک بم کی آواز منہ سے نکال لیں گے، یہ پرابلم آئے گا نا؟ تے جنید صاحب اسی بندے نو دی منزل تے پہنچانا ہے، اسی چھک بم نہیں سنانا، انہوں چھک بم سنن دا شوق ہے تے وہ اتھوں ریکارڈ خرید دے، چل چہیا 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 چل چہیا 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 چل چہیا 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 چہیا۔ جنید صاحب یہ ہے آپ کا چوتھا ستون۔ یا میرے نیچے ڈیزی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔